فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کے کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ محبت سے، عظمت سے میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور دوستوں، عزیز نوجوانوں، سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بولنے کی اور آپ تمام کو سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ذرا زور سے بولیں انشاءاللہ۔ اور دوسرا شکریہ یہ ہے کہ ہمارے مولانا عتیق صاحب اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں کے ٹرسٹی صاحب اور سب سے تو قیمتی ہمارے نوجوان بابا بھائی دوسرے وہ محنت کرے۔ ماشاءاللہ 2 ہفتے سے لگاتار فون آ رہا تھا کہ مولانا ہم محنت کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے ماشاءاللہ یہ مجمع جمع ہوا، اور خاص طور پر ہمارے دانش بھائی، انہوں نے بھی بڑی فکر کی، وہ ہمارے ساتھ لگے، انہوں نے ادھر ادھر جو ہے محنت کر کے پرچے لگائے، اپنا وقت قیمتی نکالا، اور دین کی محنت کے لیے، اپنے لیے کوئی نہیں کر رہے، اللہ کے لیے کر رہے، دین کے لیے کر رہے۔ یہ بھی ایک دین کی دعوت ہے، محنت ہے، یہ بھی ایک فکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دھیان سے سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کے اندر جب انسان آتا ہے تو اللہ اس کو یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے تجھے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، تجھے بے مقصد اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ جب باپ اپنے بیٹے کو سب سمجھاتا ہے تو یہ کہتا ہے بیٹا میں نے تجھے اس لیے بڑا نہیں کر رہا ہوں کہ تو کل جا کر میری نافرمانی کرے۔ دنیا کی مثال کہ وہ باپ کہتا ہے کل جا کر تو میرا سہارا بنے، کل تو جا کر میرا کیا بنے، ایک مددگار بنے، تو میری فکر کرے اور تو مجھے کچھ 2-3 روٹی کھلائے۔ لیکن اللہ بھی ہمیں کہہ رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ میرے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ گمان مت کرو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ بے مقصد بیکار پیدا کیا، بلکہ اللہ نے ہر ایک کو جو ہے کام کے لیے پیدا کیا۔ ایک چھوٹے سے ایک ذرے کو، تینکوں کو بھی جو ہے اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، فائدے کے لیے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور دنیا کے آنے کے بعد اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جا کر تو جو ہے دین کی فکر کرنا۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی ایک ہی دعوت ہوتی تھی، اور لوگوں کو سمجھاتے تھے اور کہتے تھے اے لوگوں تم دنیا کی نعمتوں میں رہ کر مست مت ہو جانا اور بھول مت جانا کہ تم کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہے کہ یہ بس اپنے عارضی طور پر ہے، یہ مزے کے لیے، عیش کے لیے، آرام کے لیے نہیں۔ یہ انبیاء کرام کہتے ہیں کہ ایک ایک جو ہے نعمت کا اللہ کے یہاں حساب ہونا ہے، ذرا جو ہے دھیان سے استعمال کرنا، اس کو سمجھنا۔ یہ انبیاء کرام جب آتے ہیں دنیا میں ان کا ایک ہی پیغام ہوتا ہے، کہتے ہیں نذیر، ڈرانے والا، ان کے بارے میں آتا ہے ڈرانے والا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں جوانوں کہ سب سے بڑی فکر کیا ہے؟ دین کی فکر ہونی چاہیے۔ دنیا کے اندر ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو جو فکر ہونی چاہیے وہ کس کی ہونی چاہیے؟ دین کی فکر ہونی چاہیے۔
کیونکہ اللہ نے روزی کا وعدہ قرآن کریم میں لکھ دیا ہے کہ ہر جاندار کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا حدیث شریف میں سرکار کیا فرماتے ہیں، ذرا دھیان سے سنو تاکہ آپ کو معلوم چل جائے روزی کا مسئلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی آتا ہے تو اس کو اس کی روزی پہنچ کر ملے گی، اس کو اس کی روزی ملے گی۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی کا لقمہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہیں ملے گی، جو اللہ نے لکھ دی اس کو روزی مل کر رہے گی۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی ہے اس کا رزق اللہ نے لکھ دیا، اس کو مل جاتا ہے۔ دو روزی پہنچانے کی ذمہ کس کے ہاتھ میں؟ زور سے بولیے نا، اللہ کے ہاتھ میں۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا جب انسان دنیا میں آتا ہے تو 4 چیزیں طے ہو جاتی۔ زور سے بولے کتنی؟ تاکہ یاد رہے، یہ ہماری پوری بات کا جو ہے یہ مین ٹاپک ہے۔ 4 چیزیں جب انسان دنیا میں آتا ہے تو 4 چیزیں طے ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 اعمال، کیا کام کرے گا وہ، اچھے کام کرے گا یا برے کام کرے گا، یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 رزق، کہ وہ کتنا کھائے گا کتنا استعمال کرے گا، یہ بھی اللہ نے لکھ دیا ہے۔ نمبر 3 موت، کہ وہ کتنا جیے گا کتنی زندگی گزارے گا، وہ بھی اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ نے جو اس کا مقررہ وقت لکھا ہے اس پر اس کی موت آئے گی، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار کر 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال گزر کر جاتا ہے۔ اور انسان جو روزی کماتا ہے، جو لکھ دیے اسی کے مطابق اپنی روزی کو حاصل کرتا ہے۔ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں، جسے مثال کے طور پر ایگزامپل کے طور پر کہ جو ہے کتا بیل گاڑے کے نیچے چلتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بیل گاڑا چلا رہا ہوں۔ ایسے ہی انسان جب ہاتھ پیر روزی کے لیے مارتا ہے تو حقیقت میں وہ سمجھ رہا ہے کہ میں روزی کما رہا ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہے وہ اس کی روزی مل رہی ہے، وہ کما رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے۔ جیسے ایک جو ہے رکشہ والا صبح نکلتا ہے تو صبح سے شام تک 700 روپے کماتا ہے، اور ایک جو اس نے شام میں نکلا، شام سے لے کر رات تک اس نے 700 کما لی ہے۔ تو اصل دیکھنے جائے تو کس کی محنت زیادہ ہے؟ جو صبح جو ہے وہ جو نکلا تھا رکشہ والا، اس کی محنت زیادہ ہے، تو اس کو کتنے ملنے چاہیے تھے؟ ڈبل ملنے چاہیے تھے۔ لیکن ایک کیا، ایک جھٹکے کے اندر کما کے آ گیا۔ کتنے بڑے بڑے مالدار ہے وہ جو ہے منٹ سیکنڈ میں پیسے کماتے، تو کیا وہ سب سے بڑے جو ہے معزز ہے؟ نہیں، اللہ کے یہاں تو وہی ہے جو اللہ کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اللہ نے جس طرح بتائی ہے اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اصل وہ ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ نیک بخت ہو کے جائے گا یا بدبخت ہو کے جائے گا، یعنی وہ نیک ہو کے دنیا سے جائے گا یا برا ہو کر دنیا سے جائے گا، وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ نیک بخت ہو کے جائے، وہ نیک انسان بن کر جائے، وہ متقی بن کر جائے، وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، اور جہنم سے بچنے والا کیسے ہو جائے اور جنت میں جانے والا کیسے ہو جائے، وہ طریقہ اللہ نے پھیلا رکھے۔ اللہ نے اپنی کتاب اتاری اور آخری کتاب قرآن کریم کو اتارا، اور اللہ نے جو ہے قرآن کریم کو پھیلایا، اس میں احکام کو پھیلایا، قرآن کریم سمجھانے والے علماء کو پھیلایا، دین کے کام کو پھیلایا، دین کی فکر والوں کو اللہ نے پھیلایا۔ وہ مسلسل ہمیں رات دن سمجھا رہے ہیں کہ آخرت کی فکر کرو، دین کی فکر کرو، دین کی فکر کرو۔ گھر بار کی فکر تو کرنا ضروری ہی ہے، لیکن کیا ہے، آخرت کی بھی فکر کرو۔ شاعر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فکر عقبہ کر کے دیکھی، فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبہ کر کے دیکھ۔ کیا کہہ رہے ہیں شاعر؟
فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ یہ آج دیکھیں ہم نے تمام کو اپنا بنا لیا، دکان پر جاتے ہیں تو گراہک کو اپنے بنانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم اللہ کو راضی کریں؟ ہم موبائل لے کر بیٹھتے ہیں تو نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں۔ وہ تو یہ ہے ہم جو چیٹنگ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں لڑکیوں سے، بس وہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، میرا دوست کس طرح خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، اس کی فکر کرتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے ہمارے رب کو، اصل وہ رب ہمارا ہے، حقیقی ہے، اس کی محنت کر کے دیکھ، اس کو راضی کر کے ہم نے دیکھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آخرت کی فکر کو سوار لیتا ہے اور آخرت والے اعمال کرتا ہے، دنیا میں رہنا، دنیا کے اندر چیزوں کو استعمال کرنا برا نہیں ہے، لیکن ساتھ میں دنیا کے ساتھ ساتھ جو آخرت کی فکر کو سوار لیتا ہے، آخرت والے اعمال کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ تو کامیابی کا راستہ کون سا ہے؟ نماز۔ ابھی مؤذن صاحب نے پکار کر کیا کہا؟ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ کامیابی کس میں لکھی؟ آگے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور اس طرح نماز ہماری نہ ایسی ہم نماز بنائے جس سے ہمارے اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، ہماری نماز ایسی ہو جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، 2 رکعت ہم ایسی پڑھے کہ ہمارے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ غوث پاک جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، کون؟ ذرا زور سے بولیے، شیخ عبد القادر جیلانی، پیروں کے پیر، ولیوں کے ولی، جو ہے قطب اقدار، جو ہے غوث اعظم اور سب سے بڑے اللہ کے ولی نے اس کے بارے میں کتابوں میں آیا ہوا ہے کہ وہ ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تہجد کی نماز سے پہلے کسی نے ان کو 21,000 کا گھوڑا ہدیے میں دیا۔ کتنے ہزار کا؟ 21,000 کا۔ اس زمانے کے اعتبار سے، ہمارے زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 21 لاکھ روپے ہو گئے۔ تو ان کو ہدیے کے اندر کیا دیا؟ گھوڑا دیا۔ تو یہ بات یہ ہے کہ جیسے اس کو گھوڑا دیا، گھوڑے دینے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو نماز بنے گی، میں یہ بات کر رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور آگے شیخ جو ہے حضرت لکھتے ہیں کہ جو انسان تہجد کی نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ کیا کرے؟ تہجد کی نماز پڑھے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ جو 5 ٹائم کا نماز ہی نہیں ہوتا، جو 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ پکا مسلمان نہیں ہے، اور جو 5 ٹائم کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، اس کو جو ہے اس کو سکہ لگا دو، وہ پکا ایمان والا اور مسلمان ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز بننے سے زندگی بنے گی، دنیا بنے گی۔ نماز کے بگڑنے سے جو ہے دنیا کے اندر بھی ڈسٹرب، اور آخرت کی جو ہے زندگی اس کے اندر بھی ڈسٹرب۔ تو جوانوں اپنی زندگی کو نمازوں میں، اپنی صلاحیتوں کو نمازیں میں لگاؤ، اپنی صلاحیتوں کو قرآن کے پیچھے لگاؤ، اپنی صلاحیتوں کو جو ہے اللہ کے راستے کے اندر، دین کے کاموں کے اندر، دین کی فکروں کے اندر لگاؤ، اپنی صلاحیتوں کو جو ہے اللہ کے راستے کے اندر، غریبوں کی مدد کے اندر، بیواؤں کی مدد کے اندر، غریبوں کی مدد کے اندر، جو گھر کے اندر پریشان ہے اس کی مدد کے لیے اپنی جو ہے صلاحیتوں کو لگاؤ۔ اور یہ ہے آج سے ہم علماء سے جڑے۔ کس سے جڑیں گے؟ ہم علماء سے جڑے، ان کے مشورے سے چلے۔ جب ان کے مشورے سے چلیں گے تو مسائل کا حل ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہم کیا ہے اپنی صلاحیتوں کو، اپنی جوانی کو اللہ کے جو ہے راہ کے اندر فدا کرے۔ ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ عزم کرو کہ اپنی جوانی کس پر فدا کریں گے؟ زور سے بولیے، اللہ پر فدا کریں گے۔ تو شیخ صاحب جو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک چور آیا۔ جیسے ہی حضرت نے نماز کا کال باندھا، گھوڑا بندھا ہوا تھا،
اس کی گٹھڑی کھولی اور لے کر بھاگ گیا۔ حضرت اطمینان سے نماز پڑھ رہے۔ کون سی نماز ہے وہ؟ تہجد کی نماز ہے۔ یاد رکھنا یہ واقعہ، تہجد کی نماز کے اندر وہ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے، وہ چوری کر کر گھوڑا چلا گیا۔ آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ اگر نماز کے اندر ابھی پوچھ لیا جائے کہ امام صاحب نے کیا نماز پڑھی ہے، کیا پڑھا ہے، وہ نہیں پتا چلے گا۔ آج ہماری نمازوں کا حال یہ کہ ہم اللہ اکبر باندھتے ہیں، ہمارا قول اللہ اکبر قول باندھتے ہیں تو ہماری سوچ، ہماری فکر کاروبار میں دنیا کی کیسٹیں چالو ہو جاتی ہے۔ امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ دیا، وہ بھی نہیں پتا۔ اور یہاں نماز کا عالم یہ دیکھے، ان کو پتہ ہی نہیں، بے مست ہو کے جو ہے مست ہو کر نماز پڑھ رہے، تہجد کی نماز۔ انہوں نے نماز پڑھ لی تو کیا ہے؟ نماز کے پابند بن جاؤ، اور کیا ہے جو ہے عاشق، نماز کے عاشق بن جاؤ، نماز کے پابند بن جاؤ۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی نماز کے بغیر نہیں رہنی چاہیے۔ اسی طرح ہم نماز کے پابند بن جائے، نماز کے جو ہے شوقین بن جائے۔ فجر کی نماز کے اندر امام صاحب اللہ اکبر پڑھے تو ہم مسجد کی طرف آ جائے، اذان ہو جائے مسجد کی طرف آ جائے۔ آپ کے روزی کے مسائل بھی حل۔ میرا بمبئی جانا ہوا تھا تھوڑی دن پہلے، مجھے ایک ساتھی ملے تو میں نے دیکھا بمبئی کی لائف بہت جو ہے فاسٹ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ بہت فاسٹ ہوتی ہے۔ بمبئی کے اس کے دو تین لڑکے تھے، تو اس کے جو ایک اسکول کا مسئلہ، مجھے ایسا کہا کہ مولانا میرے کتنے لڑکے؟ 4 لڑکے، دیکھو ایک بھی بچے کی اسکول میں فیس نہیں، حالانکہ ایک دم ہائی اسکول میں پڑھتے۔ تو میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ بمبئی جیسی اسکول کے اندر اتنے زیادہ پیسے لگتے ہیں اور آپ کے بچے کے نہیں لگے؟ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایک عالم صاحب نے کہا تھا، یا ایک بزرگ نے مجھے ایسا کہا تھا کہ بیٹا فجر کی نماز مت چھوڑنا۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی روزی میں بھی برکت دیتا ہے، اس کے کاروبار میں بھی برکت دیتا ہے، گھروں میں بھی برکت دیتا ہے۔ تب سے میں نے ابھی تک جو ہے میری فجر کی نماز قضا نہیں، اللہ نے میری روزی کا انتظام کر دیا۔ تو ہم نماز کے پابند بن جائے، نمازوں کے شوقین بن جائے۔ تو جو ہے حضرت نماز پڑھ رہے تھے، چوری کر کے چلا گیا، حضرت بھی جو ہے مطمئن تھے۔ حضرت نے فجر جو ہے تہجد کی نماز پڑھ لی۔ تہجد کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد حضرت کی مجلس لگتی ہے۔ کہا لوگوں کو کہ میرے جو ہے 21,000 کا گھوڑا جو ہے چور آ کر لے گیا۔ اچھا، تو لوگ جو ہے فکر کی، ان کو جو ہے برا لگا کہ حضرت آپ کے جو ہے گھوڑا چلا گیا، آپ نماز توڑ دیتے، حالانکہ فرض نماز تو نہیں ہے، یہ تو نفلی نماز ہے، اور گھوڑا تو بہت قیمتی ہے۔ کتنے ہزار کا تھا؟ 21,000 کا گھوڑا تھا، وہ اتنا قیمتی آپ نے جو ہے وہ گوا دیا۔ تو اس کے بعد حضرت نے کیا کہا؟ حضرت کے جملے تھے، حضرت کا یہ جملہ تھا کہ میرے نزدیک نماز 21,000 کے گھوڑوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کتنے؟ 21,000 گھوڑوں سے بھی زیادہ بہتر کیا ہے؟ میری تہجد کی نماز ہے۔ ارے میں دنیا کے لیے یا اس کو میرے اللہ کے سجدے کو چھوڑ دوں؟ دنیا کے لیے میں کیا ہے اپنے رکوع کو چھوڑ دوں، نماز کو چھوڑ دوں؟ پھر 2-3 دن گزرے، حضرت گھر پر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 3 دن تک گھر میں بیٹھے رہے۔ چوتھے دن وہ واپس چور 21,000 کا گھوڑا گھر پر لے کر آئے۔ حضرت کو کہا حضرت یہ گھوڑا آپ کے پاس رہے یہی بہتر ہے۔ حضرت نے کہا کیوں؟ تو کہا اس لیے کہ 3 دن ہو گئے میں تو کیا سوار ہوا، وہ مجھ پر سوار ہوتا رہا، مجھے مارتا رہا 3 دن تک، یا آپ ہی رکھے۔ دے کر حضرت تو نے کچھ نہیں کہا۔ پھر مریدوں کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس آ کر کہا، اور کہا کیا کہا؟ ان کو کہا تم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ گھوڑا لے لینا چاہیے تھا، نماز کو جو ہے توڑ دینا چاہیے تھا۔ تو حضرت فرما رہے ہیں جو اللہ کا برگزیدہ بن جاتا ہے، جو اللہ کے امان میں آ جاتا ہے، نماز کیا ہے؟ اللہ کی حفاظت کا ذمہ ہے۔ جو نماز میں آ جاتا ہے اللہ اس کے جان کا بھی جو ہے انتظام فرماتا ہے، اس کی جان کی بھی حفاظت فرماتا ہے، مال کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اللہ نے میری جان کی بھی حفاظت فرمائی، میرے مال کی عبادت فرمائی۔
جب انسان جو ہے نا نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، مال کی جان کی حفاظت۔ کوئی آ کر حملہ کر دے، چاہتا تھا وہ آ کر حضرت پر حملہ کر دیتا، لیکن کیا ہے نماز میں تھا، جو ہے کچھ بھی نہیں ہوا، مال کا بھی جو ہے واپس چلا گیا تھا، واپس آ گیا۔ دوسرا ایک واقعہ آپ کو معلوم چلے کہ جو جان مال اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، جو اللہ کے دین کی خاطر محنت کرتا ہے، اللہ اس کے ہر طرف سے مدد فرماتے ہیں۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ، کتنا بہت اللہ کی بہت بڑی ولی جو ہے برگزیدہ اور نیک خاتون گزری، کیا نام؟ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی عنہ۔ وہ ایک مرتبہ گھر کے اندر اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی، ایک چور آیا۔ کون آیا؟ چور آیا گھر کے اندر، اور آ کر سامان لے کر باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ گیٹ کے پاس پہنچا، کھڑکی کے پاس پہنچا، تو اس کی آنکھوں کے اندر اندھیرا آ گیا۔ تو دیکھا کہ یہ اللہ کی نیک بندی موجود ہے، یہ اللہ کی کوئی بندی معلوم ہو رہی ہے، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بہت پاورفل ہے۔ یہ بات اس نے دیکھا، فوراً وہیں مال چھوڑ کر چلا گیا، اس کو کچھ نظر نہیں آیا۔ تو جیسے ہی باہر جانے لگا، اس کی آنکھوں کے اندر سے جو اندھیرا تھا، جو پردہ لگا ہوا تھا، وہ ہٹ گیا، اور غیب سے آواز آئی، ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگ رہا ہے۔ کیا ہے؟ ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگ رہا ہے۔ ہم بھی کیا ہے اپنے اندر ولیوں کے قصے پڑھ کر ہمیں معلوم چلنا چاہیے ان کی زندگی کیسی تھی، ان کی فکر کیسی تھی۔ انہوں نے اپنے جان مال دین کی خاطر لگا دیا تھا، اللہ نے سارے کام کو بنا دیا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جو ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ تو اللہ نے کامیاب ہونے کا طریقہ قرآن کریم میں فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، دنیا سے ہر انسان کو جانا ہے۔ جو دنیا کے اندر آیا ہے اس کا ایک دن دنیا سے جانا طے ہے۔ کیا ہے؟ جو دنیا کے اندر آیا ہے اس کا ایک دن دنیا سے جانا طے ہے، ضرور جانا ہے۔ چاہے کتنے بھی بڑے بنگلے میں رہتا ہو، جتنی بھی بڑی گاڑیوں میں اچھے سے اچھی گھومتا ہو، شاندار محل میں گھومتا ہو، کوٹھڑیوں میں گھومتا ہے، ایک دن اس کو مٹی میں جا کے سونا ہے۔ شاعر کہتا ہے، فرش مخمل پہ سونے والو، قبر میں جا کے سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ محشر میں رونا پڑے گا، رونا پڑے گا۔ ابھی دیکھے دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے مالدار تھے، دنیا سے چلے گئے، ان کے پاس جو ہے بڑے بڑے بنگلے تھے۔ آج دیکھو کہ ہر انسان جو مالدار تھا اس کے چرچے تھے، وہ ایک دن قبر میں جا کر سویا ہوا ہے، اور جو غریب تھا بیچارہ روز کا کماتا تھا، اس کو بھی دیکھو اس کی بھی قبر کیا، اس کا گھر کون سا ہے؟ آخرت، مٹی میں وہ سویا ہوا ہے۔ اس لیے روزانہ قبرستان جایا کرو۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ آپ دیکھو کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے طاقتور آ گئے، چلے گئے دنیا سے۔ فرعون کتنا بڑا طاقتور تھا، کتنا بڑا جو ہے مالدار تھا، دنیا سے اللہ نے اس کو بھی اٹھا لیا۔ قارون کتنا بڑا مال و دولت تھا، اتنا بڑا مالدار تھا کہ 100 اونٹ پر اس کی چابی آ جاتی تھی، اس کے مال کا کیا اندازہ، اللہ نے اس کو زمین میں دسا دیا۔ او میرے نوجوانوں، یہ جو ہے یہ نیا کمیلا بتا رہا ہے، اس کو بنانے والا دنیا میں نہ رہا۔ موت بتا رہی ہے کہ ایک دن تجھے دنیا سے جانا ہے، ہر انسان بتا رہا ہے کہ تجھے بھی دنیا سے جانا ہے، بازار بتا رہا ہے کہ دنیا سے تجھے جانا ہے۔ نیا کمیلا کا جس نے بازار بنایا تھا بتا رہا ہے اس کو دنیا سے جانا ہے۔ سورت کا جو بڑا مین آدمی تھا وہ جو دنیا سے چلا گیا وہ بتا رہا ہے دنیا سے جانا ہے۔ ہر جو بڑے مالدار اور شہر میں رہتا تھا اور جو بڑے بنگلے میں رہتا تھا وہ اس کا گھر بتا رہا ہے تجھے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ کچھ دن پہلے اچھے سے کھا رہا ہے،
पी रहा है, अचानक उसकी मौत आ गई। हम गौर करें, हमारे साथ गुज़श्ता साल साथ में थे, आज वो हमारी सफ में खड़े नहीं। गुज़श्ता साल हमारे साथ यहाँ पर बयान के अंदर बैठे हुए थे, आज वो चले गए। मेरे नौजवानों, मौत आनी है। अगर मौत को हुकूमत के जरिए से टोला जाए तो फिरौन को कभी भी मौत ना आती। अगर मौत को मालो दौलत के जरिए से टाला जाए, उसको टाला जा सकता, तो कारून को कभी भी मौत ना आती। अगर मौत को वफाओं के जरिए से टाला जा सकता, तो माएं कभी भी अपने शोहरों को माएं कभी भी अपनी बीवी को अपने बच्चे को मरने न देती। अगर मोहब्बतों के जरिए से टाला जा सकता, तो बीवियां कभी भी अपने शोहरों को मरने न देती। इसलिए जवानों, मौत आनी है, मौत की फिक्र जरूरी है। आज मौत की जिक्र करे, मौत की तस्करा करे, मौलाना बात मत करो, उनको डर लगती है, तो क्या मौत नहीं आएगी? हर एक को मौत आनी है। मौत की फिक्र, आखिरत की फिक्र। क्या पता कि मैं यहाँ पर आगे जुमला बोल सकूंगा कि नहीं बोल सकूंगा, मेरे भी मौत आ सकती है। क्या मालूम हम रात गुजारेंगे कि नहीं गुजारेंगे, मौत आ सकती है। तो अर्ज ये मैं कर रहा था कि हर इंसान को क्या है, दीन की फिक्र, हर ईमान वाले को दीन की फिक्र करनी चाहिए। बताओ, हम पहले से आखिरत की फिक्र करेंगे, दीन की फिक्र करेंगे, तो कल कयामत के दिन कामयाब हो जाएंगे। मेरी एक बात बताओ, हमारे घर के अंदर एक बच्ची पैदा होती है, छोटी सी बच्ची पैदा होती है, तो उस दिन से हमको फिक्र होती है कि इसको बड़ा करना है, ये जवान होगी, उसके लिए रिश्ते तलाश करने हैं, चीजें जमा करते हैं, पैसे जमा करते हैं। जवान घर के अंदर बच्चा पैदा होता है, छोटा सा होता है, जवान होने तक उसकी फिक्र करते हैं कि इसकी शादी करानी है, आगे इसका धंधा बिजनेस सेट करना है, तो पहले दिन से फिक्र हो जाती है। हज में जाना है तो बरसों पहले फिक्र करते हैं। तो आखिरत का सफर यकीनी है, हर एक को जाना है, हर एक को मरना है, तो अभी से हम फिक्र करेंगे तो कामयाब होंगे। कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह। ईमान वालों, अल्लाह से डरो। अल्लाह का डर बहुत बड़ी चीज है। क्या? मुझे एक वाकया याद पेश आया। अल्लाह का डर ना बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने एक चरवाहे से कहा, बकरियां बेचता है? क्या कहा? बकरियां बेचता है। कहा कि मैं रखवाला हूं, मैं मालिक नहीं हूं इस बकरियों का, मैं टेम्पररी इस बकरियों का मालिक हूं, हकीकी मालिक तो दूसरा है। उसने कहा, ले ले, बेच देता हूं, तू मुझे पैसे दे दे, तेरा काम हो जाएगा, मैं तुझे पैसे देता हूं, तुझे फायदा हो जाएगा, तुझे पैसे मिल जाएंगे। कहा, अईन अल्लाह, मेरा अल्लाह देख रहा है, कल मैं क्या उसको जवाब दूंगा? ये है अल्लाह का डर, ये है अल्लाह का तकवा, ये है ध्यान, अल्लाह का ख्याल, इसको कहते हैं अल्लाह का डर। कम कारोबार कर रहे हैं कि ये सोचे कि अगर मैं डंडी मारूंगा अल्लाह देख रहे, मैं अमानत में खयानत करूंगा अल्लाह देख रहे हैं, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा अल्लाह देख रहे, मैं पिक्चर देख रहा हूं अल्लाह देख रहे, मैं फेसबुक में गलत गलत चीजें देख रहा हूं अल्लाह देख रहे, मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूं अल्लाह मुझे देख रहे हैं, और मैं लड़कियों से बातें कर रहा हूं अल्लाह देख रहे, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर में लगा हुआ हूं, मैं मिलने जा रहा हूं, उससे बातें कर रहा हूं, अल्लाह देख रहे। ये अल्लाह हमें देख रहे जवानों। आगे कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कि हर ईमान वाले को, हर मुसलमान को ये फिक्र करनी चाहिए और हर इंसान को ये फिक्र करनी चाहिए कि आंख बंद होने के बाद हमने क्या तैयारी की है आगे वाली जिंदगी के लिए। आंख बंद होने के बाद जो जिंदगी आने वाली है उसके लिए हमने क्या क्या फिक्र की। एक छोटा सा हम ट्रैवलिंग करते हैं, हम सफर करते हैं, तो उसकी फिक्र पहले से करते हैं। एक छोटा सा हम यहाँ से भरूच गए, अहमदाबाद गए, महाराष्ट्र गए, तो एक छोटा सा बैग लेते हैं, उसमें चीजें रखते हैं, पैसे रखते हैं,
نہ معلوم راستے میں کیا کیا چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی، تو پہلے سے لے کر چلتے ہیں۔ جتنا لمبا سفر اتنی لمبی تیاری، اتنی لمبی تیاری کر کے کیا کرتے ہیں، ہم چلتے ہیں۔ تو آخرت کا سفر تو بہت لمبا ہے، آگے ہی آگے جانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آگے ہی آگے جانا ہے، جو ہے واپس آنا ہی نہیں ہے۔ جو ہے قبر آئے گی، حساب کتاب آئے گا، جنت جہنم آئے گی، پل صراط آئے گی، حساب کتاب کے اندر اللہ پوچھیں گے، جو ہے آگے ہی بہت لمبا سفر ہے۔ کتنے نوجوان پوچھتے ہیں مولانا تعویذ دے دو۔ تعویذ کیوں بھائی؟ تعویذ کہ بس جانا ہے، یہاں میرا کام ہو جائے۔ کچھ دن پہلے ایک نوجوان کا بیچارے کا یہیں سے فون آیا تھا، پتہ نہیں مجھے تو، کہ مولانا تعویذ دے دے۔ کیوں؟ بڑی پریشانی ہے۔ میں نے کہا کہ وظائف پڑھ۔ وظائف بتاتے ہیں، وہ تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور ہم جو قرآن کی آیت بتاتے وہ پڑھتے ہیں۔ مولانا میں تو پہلے تھی پڑھوں، ہوں کروں پہلے تھی جا جو ہے قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، پہلے تھی پڑھوں، ہمڑے تھی نہیں، پہلے تھی پڑھوں میں تو۔ اور اس کو بتا دے سورہ اخلاص تو پڑھ، بس اتنا معمولی، اتنا ہی۔ حالانکہ اس کو جو ہے چھوٹا سا لگتا ہے، اس کو نارمل سمجھتا ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں فرمایا جو ایک مرتبہ سورہ اخلاص دل سے پڑھتا ہے، ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ اس کو تہائی قرآن کا ثواب عطا فرماتے، اور جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ اس کو ایک قرآن کریم کا ثواب عطا فرماتے۔ دوسرے بینیفٹس تو الگ ہے، دوسرے فائدے الگ ہے، اللہ اس کے کام بنائیں گے، اللہ اس کی روزی میں برکت دیں گے، اللہ اس کی طرف ایک نظر کرم کریں گے، اس کے لیے دعائیں کریں گے، دوسری بینیفٹس تو زیادہ ہے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کو تو یہی ہوتا ہے کہ بھائی ہم تعویذ سے کام ہو جاتا ہے، تعویذ سے کام ہوتا ہے نا تو کب سے کا کام ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ دنیا کے لیے کما رہے ہیں، جو دنیا کے لیے کیا اپنے یہ کر رہے ہیں، دین کو بیچ رہے ہیں، تو یہ اپنی آخرت کو بھی برباد کر رہے، اپنے ایمان کو بھی برباد کر رہے۔ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، ہر نوجوان، ہر انسان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتائے کیا ہمیں نماز پڑھنے آتی ہے؟ ہمیں جو ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے آتا ہے؟ ہمارے نبی کا ہمیں نام آتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر کیا پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، ہمیں نماز میں کیا پڑھنا ہے ہمیں آتا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر کی سورت ہمیں آتی ہے؟ ہر انسان اپنے دل میں فکر کرے۔ مجھے اگر کوئی پوچھ لے کہ آپ کے نبی کا نام کیا ہے، آپ کے اللہ کا نام کیا ہے، اگر نہیں آئیں گے تو ہم کتنے شرمندہ ہیں، ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں۔ اگر ہمیں کوئی پوچھ لے نماز کے اندر کتنے فرض ہے، نماز میں کیا پڑھنا ہے، وضو کے کتنے فرائض ہے، وضو کے جو ہے کتنے فرائض، ہمیں پوچھ لے، ہم کیا بتائیں گے؟ ہمارے نوجوانوں کو تو یہ پتا ہوتا ہے فلاں کرکٹر تو 0 پر آؤٹ ہوا تھا، ہمارے نوجوانوں کو تو یہ پتا ہوتا ہے فلاں کرکٹر اس نے سینچری ماری تھی، فلاں کرکٹر کے بارے میں یہ تو پتا ہوتا ہے اس نے جو 100 رن مارے تھے، اتنے میں آؤٹ ہوا تھا۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کو یہ پوچھا جائے میرے نبی کے لڑکے کتنے تھے، میرے نبی کی بچیاں کتنی تھی، میرے نبی پیدا کہاں ہوئے تھے، میرے نبی کا گھر کہاں تھا، میرے نبی جو ہے مکہ میں کتنے سال رہے تھے، مدینہ میں کتنے سال رہے تھے، یہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، وہ کہتا ہے مولانا وہ آپ کو پتہ ہے وہ کرکٹر سراج، اس کی طرح میں نے لمبے لمبے بال رکھے۔ میں اس کو کہا کیسا لگ رہا ہے یار، آگے پیچھے سے کچھ نہیں اور پیچھے سے اتنے بڑے گچھے، کیسا لگ رہا ہے تو یار، تو بال کٹا؟ کہہ رہا مولانا یہ فیشن چل رہی ہے، ابھی وہ کرکٹر سراج آیا ہے نا اس نے ایسی فیشن رکھی، ہم نے بھی رکھ رہے۔ نوجوانوں اس کو اپنا آئیڈیل مت بناؤ، اس کے پیچھے مت بھاگو، ہم ہمارے حضور کی سیرت کو اپنائے، ہم حضور کے جو ہے دامن کو پکڑ لے، ہم نوجوانوں جو ہے گناہوں کی طرف نہ جائے، اپنے رہبر کو، اپنے آئیڈیل کو، اپنے ہیروز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے۔ ان بامبے کے ہیروز کو اور کرکٹروں کو اپنا کیا آئیڈیل بنانا چاہیے؟ وہ تمہاری آخرت کی بات تو بہت دور، تمہاری دنیا بھی نہیں بنائیں گے، وہ کیا ہمیں لڈو دے دیں گے، 1 روپیہ بھی دے دیں گے تو بتاؤ، ہم اس کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں۔ ابھی یہ میچ ہوئی، یہ میچ کے اندر اتنے رن مارے، ہماری رات برباد، نہ فجر کی نماز، نہ دن، پورا دن رات کے لیٹ سوئیں گے، پھر صبح 11-12 بجے اٹھیں گے۔ کیا یار، یہ ہماری کوئی روٹین ہے؟ یہ ہماری کوئی فکر ہے؟
تو کیا ہے، اپنے آئیڈیلز، اپنے ہیرو کو کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، ان کا اپنا آئیڈیل ہونا، ان کو آئیڈیل بنایا جائے، ان کو اپنا بنایا جائے، ان کا اپنا ہیرو بنایا جائے۔ ارے جو نوجوان چلے تو پتا چلے یہ تو آقا کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتا چلے یہ تو خواجہ صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتا چلے تو شیخ عبد القادر جیلانی کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتا چلے یہ تو مولانا الیاس صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتا چلے یہ تو جو ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جو اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی کا دیوانہ جا رہا ہے۔ جب لوگ ہمیں کہے یہ تو جب امتی کا یہ عالم ہے تو حضور کا کیا عالم ہوگا؟ جب یہ جو ہے امتی کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہے تو جو ہے حضور کا کیا عالم ہوگا؟ حضور کیسے دکھتے ہوگے؟ ہمارا چلنا حضور کی طرح ہو، ہمارا بیٹھنا حضور کی طرح ہو، ہمارا بولنا حضور کی طرح ہو، ہمارا بات کرنا اور ہمارا لین دین، ہمارے معاملات حضور کی طرح ہونا چاہیے۔ ہم اس لیے نوجوانوں اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو، اپنی آنکھوں سے کتنے لوگوں کو دیکھائے جوانے کے اندر اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں، نہ دنیا کے رہتے ہیں نہ آخرت کے رہتے ہیں۔ اس لیے جوانوں ایک ابھی سے فکر بناؤ کہ ہم ہمارے ماں باپ کے بھی فرما بردار ہوگے، ہمارے جو لوگوں کے لیے کام آئیں گے، آخرت کے لیے ہم اپنی تیاری کریں گے۔ جو بھی ہو جائے ہم جو ہے موبائل نہیں دیکھیں گے، جو ہے غلط چیزیں نہیں دیکھیں گے، پکچر نہیں دیکھیں گے، غلط کام نہیں ہوں گے، جتنا بھی ہو جائے گھومنے جاؤ پھرنے جاؤ کوئی بڑی بات نہیں ہے، نماز کے ٹائم پر آ جائے، نماز کو نہ چھوڑے، برے کام کو چھوڑ دے، ابھی سے فکر بنائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی جو ہے ہم آخرت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، آخرت جو زندگی آنے والی ہے ہم اس کے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر آخرت والے اعمال آ رہے ہیں، آخرت والی فکریں آ رہی ہے، آخرت والی سوچ آ رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو یہ کہا جائے کہ ابھی جو ہے تیرے لیے پرچے 3 سوالات ہوں گے، تو وہ فوراً یاد کر لے گا، فوراً سوچ لے گا کہ ہاں یہ ابھی جو ہے ہمارے لیے اسکول میں کوئی بچہ پڑھ رہا ہے، اسکول کے اندر جو ہے کوئی بچہ پڑھ رہا ہے تو 3 سوالات 3 کوشچن اس کو دے دیے، کتنے کوشچن؟ 3 کوشچن دے دیے، وہ فر یاد کر لے گا۔ اور جب دیکھتے ہیں اخبارات کے اندر کہ جب پیپر آؤٹ ہو جاتے ہیں تو بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے اسکول کے اندر پیپر آؤٹ ہو گئے، یہاں تو حضور نے آؤٹ کر دیے پیپر، حضور نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، کیا بتایا؟ 3 سوال ہوں گے۔ کتنے سوال ہوں گے؟ 3 سوال ہوں گے۔ نمبر 1 سوال یہ ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ قبر کے اندر جا کر یہ پوچھا جائے گا تو نے کس کو اپنا پروردگار بنایا تھا، کس کو تو اپنا رب بنا کر بیٹھا تھا؟ تیرا تعلق اللہ سے جڑا ہوا تھا کہ نہیں؟ تیرا تعلق اللہ سے بنا ہوا تھا کہ نہیں؟ تو نے کیا مجھے جو ہے ہم کیا دنیا کے اندر اللہ کہیں گے جب ہم آخرت سے جو ہے جو دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی کے اندر پہنچیں گے، اللہ کہیں گے تو دنیا کی چیزوں کو اپنا رب مان کر بیٹھا تھا، تو دکان کو اپنا رب مان کر بیٹھا تھا، تو جو ہے کاروبار کو اسباب کو اپنا رب مان کر بیٹھا تھا، تو مجھے تو بھلا دیا تھا تو نے۔ تو من رب کا، تیرا رب کون ہوگا؟ جوانوں ابھی سے کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جو زبان پر ہوگا، جو کام ہوگے، مرنے کے وقت وہی کام آئے گا، وہ زبان پر وہی نکلے گا مرنے کے وقت۔ کیا نکلے گا؟ جب آپ نے زندگی کے اندر نمازیں پڑھی ہے، روزے رکھے، زکات ادا کی، حج ادا کی، تو کیا ہے؟ مرنے کے وقت اللہ آسانی سے زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر دے گا۔ اس لیے یہ کہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑے۔ من ربک کا پہلا سوال قیامت میں یہ ہوگا۔ دوسرا سوال من نبیک کا، تیرا نبی کون تھا؟ کہ تو نے اپنا ہیروز، تو نے آئیڈیل کس کو بنایا تھا؟ یہ جو ہے بامبے کے کرکٹروں کو اور بامبے کے ہیرو کو تو نے آئیڈیل بنایا تھا۔ جب ہم ہمارے نبی کو آئیڈیل جو ہے ایک داڑھی رکھ لے، یہ داڑھی بہت سارے گناہوں سے بچا لیتے ہیں، بہت سارے گناہوں سے۔ آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ داڑھی سے انسان جو ہے نا بہت معزز ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں بھی جاؤ، ٹرین میں سفر کر رہے ہو، کہیں بھی جا رہے ہو، تو آپ کو یہ داڑھی والے چاچا، داڑھی والے بھائی اس کو جگہ دے دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا وہ بیچارے ایک مخلوق، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟
ہماری زبان کے اندر ہجڑے کہتے ہیں، ان کو نہیں بولنا چاہیے، لیکن ہجڑے کہتے ہیں، وہ بھی داڑھی دیکھ کر نہیں آتے۔ تو کتنی اللہ نے عزت رکھی ہے، جب ہم قبر میں جائیں گے کم از کم ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، کوئی بھی عمل نہیں، تو ہمارے نبی کے پاس تو یہ کہہ سکے یا رب تیرے محبوب کی شفاعت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں۔ ہم حضور کے سامنے یہ تو کہہ سکے حضور میں تو تمہارا چہرہ لے کر آیا ہوں، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دے، حضور تو اتنے کریم ہیں، اتنے جو ہے رحم گزر ہے، یہ سفارش کر دیں گے ہمارا کام بن جائے گا۔ اس نیت سے داڑھی رکھے کہ کل قیامت کے دن مجھے کہیں گے تیرے پاس کیا عمل ہے، کہوں گا حضور جو حضور جیسا میرا جو ہے چہرہ ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ واقعہ اس طرح ایک موجود ہے، لمبی بات ہو جائے گی، مختصر یہ ہے کہ ایک آدمی نے جو ہے نا داڑھی اس طرح، نہیں یہ واقعہ نہیں ہے، سفید داڑھی، اللہ جو ہے نا سفید داڑھی والوں کو بڑے سے بڑا حیا آتا ہے، تو اس کی جو ہے سفید داڑھی نہیں تھی، اس کے کالے کالے بال تھے، وہ قبر میں رکھنے سے پہلے اس نے وصیت کی تھی کہ جو ہے نا یہ چوک سے یا پوری وائٹ کر دینا داڑھی کو۔ تو جو ہے آخر جب انتقال ہو گیا، جب اللہ کے پاس پہنچا، کہا کہ تیری داڑھی تو وائٹ تھی، کہا کہ حضور اللہ کے نبی کے سامنے ہم پہنچیں گے اور حضور کے سامنے، اور اللہ کے پہنچا وہ شخص، جب وہ پہنچا تو حضور نے کہا اور اللہ کے نبی نے کہا کہ تیری داڑھی جو ہے تو جو کالی تھی تو سفید کر کے آیا، کہا کہ میری داڑھی، تم آپ کو پتہ ہے اللہ کہ جو ہے سفید داڑھی والوں سے اللہ کو بڑا حیا آتا ہے، اس لیے میں نے نقل اتار لی، میری جو ہے سفید داڑھی نہیں تھی، میری تو کالی داڑھی تھی، اس لیے حضور اور اللہ کے نبی اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا جا میں نے تیری مغفرت فرما دی۔ حضور کے سامنے جب ہم پہنچیں گے تو کم از کم ہماری داڑھی دیکھ کر تو حیا آ جائے گا، ہاں یہ میرا امتی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھا جائے راستے سے سلام کرے، کس کو سلام کرے پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان ہے۔ کتنی مرتبہ میں چاہتا ہوں کہ راستے کبھی بھٹک جاتا ہوں، پوچھنا بھی چاہتا ہوں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، بعد میں معلوم چلتا ہے مسلمان ہے۔ ہمارے چہرے سے تو معلوم چلے، چلو آپ کوئی بھی کام کرو، دنیا کی لائن میں لگے ہوئے، لیکن کم از کم ہمارا حلیہ، ہمارا لباس تو معلوم چلے مسلمان ہے۔ آپ شرٹ پینٹ بنو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کیا داڑھی رکھو تو معلوم چلے مسلمان ہے، یہ تو جو ہے یہ اسلام والا ہے، تو صورت کو پیش تو کرے۔ تیسرا جو ہے سوال کیا جائے گا آخرت کے اندر، ڈیفینیٹلی یہ 3 سوال کیے جائیں گے۔ تیسرا سوال ہے من دینوں کا، تیرا دین کیا تھا، اسلام تھا کیا نہیں تھا۔ آج ہم اپنے اسلام پر کتنا چل رہے، اپنے دین پر کتنا چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر کیا ہے آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، اور جو ہے ہم ابھی سے نیت کریں کہ ہم 5 ٹائم کی نماز نہیں چھوڑیں گے، کیا انشاءاللہ 5 ٹائم کی ہم نماز کو کیا ہے نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی جو ہے تھوڑی دیر اللہ کا ذکر ہوگا اور مراقبہ ہوگا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں اللہ کا ذکر سے کیا فائدہ ہوتا ہے، مراقبے سے کیا ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ 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 اللہ، حد جو ہے لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، جب ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اور دوسری مرتبہ اس کو اللہ کرنے کی جو ہے توفیق مل گئی، سمجھ لو اس کا پہلا اللہ کہنا قبول ہو گیا۔ تو ہم کیا ہے جب اللہ اللہ کریں گے ہمارے دلوں کے اندر سے جو ہے حسد، بغض، تمام چیزیں نکلے گی۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا دین ہے نا ہمارا دل بادشاہ ہے، کیا ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الكل الا وهي القلب۔ اگر ہمارا دل بگڑ جائے گا تو سارے اعمال بگڑ جائیں گے، اور ہمارا دل سنور گیا، ہمارا دل بن گیا تو سارے اعمال سنور جائیں گے۔ اگر ہمارے دل کے اندر نفرت ہے اور ہم پہلی صف میں نماز پڑھے، ہماری نماز قبول ہوگی؟ ہم جو پہلی صف کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ہم چوری کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے مالوں کو لیے ہوئے ہیں، کیا ہماری عبادت قبول ہوگی؟ تو یہی بگاڑ کے جب اللہ اللہ کریں گے ہمارے دلوں سے اللہ کی محبت آئے گی، غیروں سے محبت نکل جائے گی۔ تو یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں گے، جو ہے میرے ساتھ آپ اللہ اللہ پڑھتے جانا، تو آپ جتنا پڑھتے جاؤ گے انشاءاللہ ہمارے اندر ایک روحانی اور ہمارے دل کا جو بگاڑ آہستہ آہستہ اللہ دور کرے گا۔ لائٹ اوپر نیچے کی جتنی بھی لائٹ ہے وہ بند کر دیجیے۔ اور
اپنی آنکھوں کو بند کر دیں، پہلے تو اپنی آنکھوں کو بند کرے، یہ سوچو کہ ابھی لائٹ بند ہوئی ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ جو ہے آٹومیٹک میری آنکھ بند کر دی جائے گی اور مجھے قبر میں رکھ دیا جائے گا، وہاں تو اندھیرا اندھیرا ہی ہوگا۔ اس وقت ہم کیا اللہ کو جو ہے، ہمارے اعمال ہی اللہ کے پاس کام آئیں گے، ہمارے پاس تو کچھ اعمال ہی نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے اور ہمارا کام بن جائے۔ یہ سوچو، یہ فکر کرو کہ ایک وقت آنے والا ہے مجھے غسل دیا جائے گا، ایک وقت آنے والا ہے، ابھی تو میں کیا ہے اپنے طاقت پر، اپنے بل بوتے پر جو ہے لوگوں کو نچاتا ہوں، پھراتا ہوں، لوگوں کو جو ہے اپنا رعب جماتا ہوں لوگوں کے دلوں پر، ایک وقت آئے گا تو قبر میں سو جائے گا، اس وقت تیرے پاس اعمال کام آئیں گے، تیری طاقت، تیری سوچ، تیرے جو ہے تمام اعمال تھوڑی کام آنے والے ہیں، تیرے تو اعمال آخرت والے اعمال کام آنے والے ہیں۔ سوچو، ایک جو ہے میرے جسم کو جو ہے اتارا جائے گا، مجھے لباس پہنا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا۔ نوجوانوں، اپنے دل کے اندر بٹھا لو، کیا معلوم کہ جو ہے میری دکان کے اوپر میرا جنازے کا کفن آ چکا ہے، کیا معلوم بازار کے اندر جا کے جائے تو ہمارا جو ہے کافور آ چکا ہے۔ بتاؤ، ہمارے جو ہے جسم سے کپڑے اتارے جائیں گے، ہمیں نہلایا جائے گا، کیا اس وقت اللہ تبارک و تعالی، جب ہم اچھے اعمال کر کے جائیں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا، جب ہم برے اعمال کر کے جائیں گے تو اللہ کے سامنے ہم اپنا کیا منہ دکھائیں گے؟ نوجوانوں، اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو، یہ سوچو کہ ایک وقت میرا بھی آنے والا ہے۔ یہاں تو دنیا کے اندر جو ہے نا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ جو ہے جوانوں کو لیا جا رہا ہے، بوڑھا جا رہا ہے، جو ہے معلوم نہیں کتنے ہمارے دوست تھے وہ جوان ہی تھے، وہ تو جوانی کے اندر اٹھ گئے، پتہ نہیں کل بھی ہماری موت آ جائے، ابھی ہماری موت آ جائے، اس لیے مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لے، کم از کم یہ تو کہہ سکے اللہ ہم نے تجھے راضی کرنے کی کوشش کی تھی، ایک مجلس کا ہم بیٹھے ہوئے تھے اور تیرا ہم نے نام لیا تھا، میرے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے جائے، میں آپ کو جو ہے میرے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے جائے۔ دنیا کی جو ہے چیزیں بولتے بولتے ہم تھکتے نہیں ہیں، ہم دنیا کی نعمتیں دیکھتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی گھراک آتا ہے، اتنے میں لے لو، اتنے میں لے لو، دنیا کتنے بولتے ہیں، اللہ کا نام لے لے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ، پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ سوچو کہ یہی کلمہ کی محنت کرنے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی ماریں کھائی تھی، پھر بھی احد احد کہا تھا۔ ان کے لیے کلمہ پڑھنا مشکل تھا، ہمارے لیے آج کلمہ پڑھنا آسان ہے، دلوں کے اندر جمنا آسان ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا مارا گیا، کتنا ستایا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو تپتی ہوئی ریتیوں کے اندر گھسیٹ کر مارا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ جو ہے تو کلمہ کو چھوڑ دے، پھر بھی کیا کہتے تھے؟ احد میرا رب اللہ ہے، لا الہ۔ بالکل بے شک جو ہے کلمے کے لیے صحابہ نے، حضور نے کتنی مار کھائی تھی۔ طائف کے اندر میرے نبی لہو لہان ہو گئے تھے، کیا صرف کلمہ طیبہ کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے گئے تھے، ان کو مارا گیا، ان کو ستایا گیا، لہو لہان ہو گئے۔ یہ امت کے لیے مار کھائی تھی کہ کلمہ بن جائے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر جھانکے کہ ہم نے ہمارے دل کو کتنا بنایا، لا الہ الا اللہ پر ہمارا کتنا یقین ہے، جو ہے محبت سے عظمت سے میرے ساتھ پڑھتے جائے۔ ہم کیا معلوم اس تصور کے ساتھ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے۔ میرے ساتھ الا اللہ پڑھتے جائے، الا اللہ 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 اللہ۔ اپنی آنکھوں کو بند رکھے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اپنی گردن کو جو ہے دائیں طرف جھکائے اور یہ تصور کرے دائیں طرف، اپنی گردن کو جو ہے بائیں طرف جو ہے بائیں طرف
اپنی گردن کو جھکائے اور تصور کرے اللہ کی رحمت، کیونکہ دل جو ہے بائیں طرف ہے، سوچو کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ۔ ہوا و حرص، یہ جو ہے اللہ کی ایک فریاد ہے، یہ شاعر نہیں ہے، کوئی شاعری نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کو ہم فریاد کر رہے ہیں، اللہ کو اپنی ایک دل کی باتیں سنا رہے ہیں۔ اس لیے جب رونا آ جائے تو رو لیا جائے، ایک یہ آنسو کا قطرہ جہنم کی آنکھ کے بجھانے کے لیے کافی ہے۔ آج جو ہے ہمارا دل سخت ہو چکا ہے کہ ہمیں رونا تک نہیں آتا ہے، ہمارا دل کیسا سخت ہو گیا ہے۔ اس لیے میں جو کلمہ جو ہے جو شعر پڑھتا جاؤں تو آپ کو جو ہے رونا ہے تو رو لے، یہ کیونکہ یہ دل کو نرم کرنے والے الفاظ ہے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ سوچو کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کیا معلوم اللہ کو ایک مرتبہ اللہ کہنا پسند آ جائے اور اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اس لیے جوانوں، اللہ کی رحمت ہم پر برس رہی ہے۔ جہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں فرشتے جو ہے مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، اس لیے فرشتے بھی ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہے۔ اس لیے ہم بھی اپنے اللہ کو اپنی طرف دکھائے، اللہ کو اپنی فکریں دکھائے۔ اے اللہ، ہم نے ہماری زندگی کے اندر بہت گناہ کیے ہیں، ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے، اے اللہ تیرے حبیب کو ناراض کیا ہے۔ اے اللہ، ہماری زندگی غفلتوں میں پڑ چکی ہے۔ اے اللہ، ناراض کرتے کرتے اللہ زندگی گزر گئی، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے میرے مولا، کبھی بھی ہم نے آپ کے لیے نہیں رویا۔ اے اللہ تجھے ایک آنسو کا قطرہ بڑا پسند ہے، تو ایک آنسو کے گرنے پر میرے پیارے رب مغفرت فرما دیتا ہے، تو ہماری حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ میرے پیارے رب، یہ ہم آنسو جو ہے اللہ تیری محبت میں گرا رہے ہیں، اے اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ یہ پورا نوجوان طبقہ ہے میرے پیارے رب، یہ تیرا سرمایہ ہے، اے اللہ ان کی نوجوانی کی خبر دے، اللہ قدر کر لے، اے اللہ ان نوجوانوں کو اے اللہ تو اپنا بنا لے، یہ تیری محبت چاہتے ہیں، تیری معرفت چاہتے ہیں، اللہ تو ان کو اپنا بنا لے۔ اے اللہ ان کی جوانی کو ضائع کرنے سے بچا لیجئے، اے اللہ ان کی جوانی ضائع ہونے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، بہت دن ہو چکے، اے اللہ گناہ کرتے کرتے ہمارا دل کالا ہو چکا ہے، ہمیں گناہ کرتے وقت یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ میرے اللہ دیکھ رہے ہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم کتنے جو ہے اللہ کو ہم نے کتنا نیچا دکھا دیا ہے کہ جب ہمارا بچہ سامنے کھڑا ہوتا ہے ہم گناہ کرنے سے شرماتے ہیں کہ یہ تو میرا بچہ ہے، جو رب تو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، گناہ کرتے اس وقت ہمیں شرم نہیں آتی ہے۔ ہم تو محسوس، ہمارا بچہ جب موجود ہوتا ہے ہم گناہ کرنے سے بچ جاتے ہیں، ہاں کہ یہ تو میرا بچہ ہے، مجھے دیکھ لے گا، ابا یہ کام کر رہے ہیں، میرا ابا تو یہ کام کرتے ہیں، اس لیے باپ رک جاتا ہے۔ حکم الحاکمین جو سب کا بادشاہ ہے، جو ہے تمام تاجدار مدینہ کا بھی رب ہے، وہ دیکھ رہا ہے ہم نے ہمارے اللہ کو جو ہے چھوٹے بچوں سے زیادہ کمتر سمجھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، اے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم اپنا ہونا جا رہے ہیں، یہ پورا نوجوان طبقہ اللہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، اپنا ہونے کے لیے تیار ہے، ان کو جو اللہ معاف کر دے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، جوانی کو ضائع کرنے سے بچا لیجئے۔ گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔
ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیجئے، جو ہے سچے دل سے دعا کر لے، جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے ٹوٹے ہوئے بندوں پر بڑا رحم آتا ہے۔ یہ ہاتھ اٹھا کر مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ آج ہم جو ہے جو مانگنا چاہتے ہیں اللہ سے مانگ لے، اللہ تمہاری ساری حاجتوں کو فرما دیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں دل کے نہایت گندے ہیں، ہماری دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنے بندگی کا سلیقہ عطا فرما۔ اے اللہ گناہ کرتے کرتے زندگی گزر گئی، گناہ کرتے کرتے میرے پیارے رب 40 سال گزر گئے، گناہ کرتے کرتے میرے پیارے رب یا اللہ قبر میں ہمارے پاؤں جانے کے قریب ہیں، میرے پیارے رب ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اے اللہ یہ پورا نوجوان طبقہ موجود ہے، میرے پیارے رب ان کو قبول کر لے، ان کو قبول کر لے۔ اے اللہ یہ اپنی جوانی کو تجھ پر فدا کرنا چاہتے ہیں، تجھے اپنے دین کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو اپنا بنا لے۔ اے اللہ دنیا کی پریشانی سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ معاف کر دے۔ اے اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو نہ جھڑکیے، فقیر کو نہ جھڑکیے۔ اے اللہ یہ پورا مجمع اے اللہ یہ فقیر بن کر آپ کے سامنے مانگ رہا ہے، اے اللہ ان تمام سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ یہ نوجوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، بچے بھی ہے، اے اللہ یہ بچے ابھی تک سو جاتے ہیں، لیکن میرے پیارے رب یہ تیری محبت میں آئے ہوئے ہیں، یہ پورا نوجوان طبقہ اے اللہ ابھی کہ ان کے کھانے کا وقت ہے، ان کے سونے کا وقت ہے، میرے پیارے رب یہ آپ کی محبت میں آئے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کے بیان سنیں گے، اے اللہ ہمارا دل بدلے گا، اے اللہ ان کے دل کو بدل دے، میرے دل کو بدل دے، ایک محبت کی نگاہ ڈال دیجئے، ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، ایک رحمت کی نگاہ میرے پیارے رب اے اللہ ایک رحمت کی نگاہ ڈال دے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے۔ اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دیجئے، اللہ للہیت نصیب فرما دیجئے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اسی مجلس میں ہماری توبہ کو قبول کر لے، قبول کر لے، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما، یہ پورا مجمع کی توبہ قبول کر لے، ہم سب کو اپنا بنا لے، اسی مجلس کی برکت سے ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے بڑی قربانی دی ہے، اے اللہ رات دن ہمیں جو ہے ہمارے پیچھے محنت کی، میرے پیارے رب وہ خود جو ہے گیلے میں سو گئے، ہمیں سوکھے میں سلایا، وہ خود جو ہے ان کی جوانی ڈھل گئی، ہمیں جوان کرتے کرتے وہ بوڑھے ہو چکے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اے اللہ ان کی خدمت کرنے والا بنا دے، میرے پیارے رب ہمارے والدین کو یا اللہ بہترین بدلہ عطا فرما، ہمارے والدین نے ہمارے لیے بڑی قربانی دی ہے، رات رات جاگ کر ہم تو میرے پیارے رب بکھرے ہوئے تھے، میرے پیارے رب ان تمام بچوں کو، ان جوانوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہم ہمارے ماں باپ کو جھڑک دیتے ہیں، بیٹا باپ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا اور میری خدمت کرے گا، اچھا بیٹا تو مجھے جس حالت میں رکھے گا نا وہ حالت میں خوش ہوں۔ باپ بیٹا اپنے ایک بیٹے کو سنبھال لے، اپنے بچے کو، اپنے باپ کو سنبھال نہیں پاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، جاؤ ابا تم الگ رہو میں الگ رہوں، میری بیوی مانتی نہیں ہے، اس باپ کے دل پر کیا اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی بیٹا؟ اس وقت باپ زبان سے کچھ نہیں کہتا، دل کے اندر یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے تو جو ہے اس کو بڑے پیار سے بڑی تکلیف سے ان کو پالا تھا، میرے جو ہے سپنے تھے کہ بچہ بڑا ہو کر میرا ساتھ دے گا، میرا کندھا بنے گا۔ میرے پیارے رب ہمارے ماں باپ کی ہمیں قدر کرنے والا بنا، اللہ انہوں نے ہمارے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی، آپ ان کے درجات کو بلند کر دیجئے۔ اے اللہ وہ تو مرتے دم تک ہے اللہ
اپنا بیٹا ہی کہتے، چاہے وہ باپ جو ہے بچہ چاہے نافرمان ہو، پھر بھی وہ اپنے جو ہے باپ کے لیے بیٹا ہی ہوتا ہے۔ میرے پیارے رب، میرے پیارے رب، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری والدہ کی مغفرت فرما دیجئے، ہماری ماں کی مغفرت فرما دیجئے۔ میری والدہ نے ہمارے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی، یا اللہ، یا اللہ، بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، شادی شدہ ہو جاتے ہیں، جو ہے بیوی کی بات سن کر ماں کو دھتکار دیتے ہیں، مارتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جوانوں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ ماں ہی آپ کے لیے جنت کا دروازہ ہے، یہی آپ کے لیے سب سے بڑی ولی ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر جب دعا کرے گی نا، آپ کے تمام پریشانی دور ہو جائے گی۔ ماں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے۔ وہ تو رب جو ہے رب بھی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ہمارا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی جو اللہ کامل مغفرت فرما، اگر زندہ ہے تو ان کی جو ہے قدر کرنے والا بنا، ان کی جو ہے قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرما، آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ ہم پریشان ہیں، اے اللہ ہم آپ کا ہونا چاہتے ہیں، یہ پورا مجمع آپ کے لیے ہونا چاہتا ہے، ان تمام کو اپنی مجلس میں اپنا بنا لیجئے، یہ آپ کا ہونا چاہتا ہے۔ اے اللہ ان کی روزی میں پریشانی ہے، بیچارے صبح کا کھاتے تو شام کو مسئلہ کہ کیا ہوگا، اے اللہ یہی روزی کی پریشانی آپ دور کر دے، کیونکہ روزی کا وعدہ آپ کے ذمہ ہے۔ میرے پیارے رب تمام کی روزی میں وسعت عطا فرما، ان کے گھروں کی پریشانی کو دور فرما، جو گھر کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، دکان کے اعتبار سے، بچوں کے اعتبار سے پریشان ہیں، کامل مغفرت یار ان کی حفاظت فرما۔ اور اے اللہ تمام والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے والا بنا دے، ان کی فکر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ یہ نوجوان ہے، اے اللہ ان کی جوانی کو قبول کر لے، ان کو علماء سے جوڑنے والا بنا دے، ان کو علماء سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ان نوجوانوں کی جوانی کو قبول فرما دے، اے اللہ ان کی جوانی سجدوں میں گزار دے، ان کی جوانی کو جو نمازوں میں گزار دے، ان کی جوانی کو دین کے کاموں میں گزار دے۔ اللہ جو مانگا عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس بستی کو، سنجے نگر کو یا اللہ دین کا ماحول کا جو ہے ایک گہوارہ بنا دیجئے۔ اے اللہ یہاں پر جتنے بھی نوجوانوں نے مولا پیارے رب انہوں نے محنت کی مجلس کو سنوارنے کے لیے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے میرے پیارے رب، اے اللہ ان کی جو ہے محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ صحیح کہہ رہا ہوں میرے پیارے رب، آپ اے اللہ پہلے دن سے اللہ دعائیں نکل رہی ہے، ان بچوں کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ غریب طبقہ ہے میرے پیارے رب، یا اے اللہ ان تمام کو قبول فرما دے، اے اللہ تمام کو قبول فرما دے۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، تقوی دے دیجئے، طہارت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ اے اللہ جو بھی زندگی گزر گئی، جو بھی کمی کوتاہیاں ہو گئی ہے معاف فرما دے، اگلی زندگی کو تجھ پر فدا کرنے والا بنا دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زندگی کو فدا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری طرف سے بہترین بدلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، ہماری اس مجلس کا فیض تا دم قیامت قائم فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔